چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی کا آغاز پرانی شکایت سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ مزید 100 شکایات کچھ دن پہلے جائزے کے لیے ججز کو بھجوائی گئی ہیں۔ کوشش ہے کونسل کو اچھے طریقے سے چلایا جائے، ججز ایک دوسرے کو شک سے نہ دیکھیں۔ تقریب سے خطاب میں چیف جسٹس نے کہا کہ عوام کو ہم سے اختلاف کا حق حاصل ہے، براہ راست عدالتی کارروائی اسی لیے نشر کر رہے ہیں تاکہ عوام سوال بھی اٹھا سکے۔ چیف جسٹس نے سماحی کارکردگی رپورٹ بھی جاری کر دی۔ سہیل رشید رپورٹ کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کورٹ رپورٹرز کی تربیتی ورکشاپ سے خطاب، کہا معلومات تک رسائی اب ہر شہری کا آئینی حق بن چکا۔ میں نے بطور چیف جسٹس پہلے ہی روز فل کورٹ میں عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں تک ہم سمجھ پا رہے ہیں اہم کیسز ان کو ہم دکھا رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں اور سوال اٹھائیں اگر وہ ان کو کوئی شک شبہ ہے، مگر وہ غلط فہمی کی بنا پہ کسی پر الزام کشائی نہ کریں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن اچھے ججز کی تعیناتی کے لیے کام کر رہا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کوئی طریقے سے چلایا جائے۔ جن میں رائے آ چکی تھیں، میرے خیال میں 30 یا 32 تھیں، ان سے ہم نے آغاز کیا تو وہ کمپلینٹ چلیں۔ چیف جسٹس نے گزشتہ 3 ماہ کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ اس دوران 5000 سے زائد مقدمات کے فیصلے کیے جو نئے دائر ہونے والے کیسز سے زیادہ ہیں۔ رواں ہفتے بھی 504 مقدمات نمٹائے گئے۔ سپریم کورٹ کے سامنے سے رکاوٹیں ہٹا دی گئیں جبکہ بنیادی حقوق کی یادگار بھی بنوائی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس نے اپنے خطاب کا اختتام اس شعر پر کیا۔ ایک شعر سنا دیتا ہوں معین شاداب صاحب کا۔ صحافیوں کو کہاں حال دل سنا بیٹھے، ذرا سی بات کئی زاویوں سے لکھیں گے۔ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ اظہار رائے کی آزادی ہوتی تو ملک 2 لخت ہوتا، نہ ہی لیڈر سولی چڑھتے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کورٹ رپورٹرز کی ورکشاپ سے خطاب، کہا عدلیہ پر تنقید اس بات پر بھی شروع ہو جاتی ہے کہ جسے میں پسند نہیں کرتا اسے ریلیف کیوں دیا، مگر جج کو تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ریاست ٹیکنالوجی کے دور میں اظہار رائے کو دبا نہیں سکتی۔ اسلام آباد میں کورٹ رپورٹرز کی تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، بڑے سے بڑے ملزم کے لیے بھی جرم ثابت ہونے تک معصوم ہونے کا تصور ہے اور یہ بنیادی اصول صحافیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ سیاسی لیڈر کمزور پڑے تو اسے عدالتی سزا سے پہلے ہی سزا مل چکی ہوتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا آپ ٹرائل کے دنوں میں اس وقت کے اخبارات اٹھا لیجئے گا، وہ پریزمپشن آف انوسنس نہیں تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ریاست نے ہی سب سے پہلے قائد اعظم کی تقریر سینسر کی اور پھر آزادی اظہار رائے پر پابندی کا لامتناہی سلسلہ چل نکلا۔ سچ 75 سال سے سب کو معلوم ہے، مگر ہم سچ دباتے دباتے یہاں تک پہنچ گئے۔ عدلیہ پر ایک تنقید اس لیے بھی ہوتی ہے کہ میرے ناپسندیدہ شخص کو ریلیف کیوں دیا گیا۔ توہین کے قوانین برطانیہ میں ججز کا دفاع کرنے کے لیے نہیں بنے۔ جج کو تو کبھی کسی تنقید سے گھبرانا ہی نہیں چاہیے، بھلے تنقید ہوئی ہے، ججز کی انٹیگریٹی کو بھی کویسچن کیا جاتا ہے کیونکہ کسی ناپسندیدہ شخص کو جو ہے وہ ریلیف مل گیا، لیکن اگر ہر تنقید کرنے والا بھی اس عدالت پہ ہی اعتماد کرے، یہ ایک عدلیہ کا ٹیسٹ ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ میرے بارے میں ٹی وی پر کسی نے کہا، واٹس ایپ پر کسی سے رابطے میں تھا، میں ہنس دیا، مجھ پر فلیٹس لینے کا الزام بھی لگا، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ آخر میں ججز کو ان کے فیصلوں سے ہی یاد رکھا جائے گا۔